نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بڑے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے رہروانی شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. باطل کے سامنے نہ کبھی سر جھکاؤں گا، میرے پیش نظر اسوائے ابن بطول ہے. حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس کے بعد شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک، پھر ذیقعد، پھر شوال، پھر ذیقعد و ذی الحج. اسلامی تعلیمات میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں 3 مہینے پے در پے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ ان سے ہٹ کے ہے جس کو رجب المرجب کہتے ہیں. اہل عرب ان 3 مہینوں میں بڑے اہتمام سے حج کے تیاری کرتے اور 3 ماہ تک وہ حج کے مناسک اور دیگر معاملات وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے. اور رجب المرجب میں عمرے کی سعادت، یہ قدیم خطہ عرب سے ایک معمول ان کا چلا آ رہا تھا. بہت جنگجو قوم تھی، معمولی بات پہ بھی جھگڑ پڑتے، لڑ پڑتے، تلواریں نکل آتی، قتل و غارت شروع ہو جاتی، اور بعض اوقات وہ لڑائیں اور جھگڑے ان کے سال ہا سال، 100 سال سے زیادہ عرصہ تک بھی جاری رہتے. بسوس کی لڑائی وہ 100 سال سے زیادہ عرصہ چلتی رہی. 10 غبرہ گھوڑے اور گھوڑی کا یہ نام تھا، ان کی لڑائی بھی 80 سال سے زیادہ عرصہ چلتی رہی. لڑائی یہ نہیں کہ کوئی کسانو مکی ہوتے،
بلکہ جو قبیلے اکٹھے ہو جاتے، دو گروپ بن جاتے، وہ اپنا فرض سمجھتے کہ اپنے قبیلے کے علاوہ یا جو حلیف قبیلہ ہے، ساتھی جو ہیں، ان کے علاوہ باقی ہر دشمن قبیلے کے ہر بندے کو قتل کر دیں، ان کی نسل مٹا دیں، ان کے معصوم بچوں کو بھی گردنیں کاٹ دیں، بچیوں عورتوں کو زندہ رکھے نوکرانی بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کی خونخوار لڑائیاں، جس کو حفیظ جلندری نے بھی بیان کیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اور حالی نے بھی کہا کہ اٹھر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ ایک وتیرہ تھا، لیکن اب یہ 4 مہینے آتے تو سارے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لیتے، سارے بظاہر صوفی ثناء اللہ بن جاتے، جھگڑے ختم، فتنے ختم، لڑائیاں ختم، احرام باندھ لو اور اللہ اللہ شروع کر دو۔ جو باقی 8 مہینوں میں قتل و غارت ہوئی، اب ان کو بخشوانے کے دھیان لگ جاؤ۔ جس طرح ہمارے لوگوں میں بھی ایک روایت ہے کہ پورے 11 مہینے خوب جو ہو سکتا ہے کرو، بلیک کا مال ہے، حرام کا مال ہے، غبن کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، جھوٹ فراڈ اور جال سازی کا مال ہے، ذخیرہ اندوزی کا ہے، ملاوٹوں کا ہے، جو ہو سکتا ہے کرتے رہو۔ اور ماہ رمضان میں پھر سارے گناہ بخشوانے کے لیے خانہ کعبہ میں جا کے اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ جو ہی پھر عید کا چاند نظر آئے گا تو دوبارہ پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ بعض نے اس کو بھی محدود کر دیا، ان کا چھوڑو یار یہ مہینہ بہت زیادہ ہے، انہوں نے صرف 10 دن رکھ لیے، کسی خاص مہینے کے ابتدائی پہلے 10 دن پہلا عشرہ جو ہے وہ نیک اور صوفی بن جاؤ، باقی پھر دیکھی جائے گی۔ بہر کیف یہ ایک المیہ ہے، ایک عالمی ہے کہ جس راہ پہ وہ اہل عرب چلتے تھے تو بعد میں اہل ایمان نے بھی بتدریج اسی روش کو اپنے رنگ میں اختیار کر لیا، کیونکہ جس طرح قتل و غارت بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح ظلم کرنا، ناجائز مال کھانا، معصیت کرنا، الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ ہے۔ اگر جعلی دوائیاں ہوں گی تو مریض مریں گے، اگر ملاوٹ والا دودھ ہوگا تو بچے مریں گے، ذخیرہ اندوزی ہوگی تو غریب مرے گا، جال سازی ہوگی تو کمزور جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوگا، جب انصاف بکے گا تو معاشرے کے اندر قتل و غارت، خون ریزی اور خانہ جنگی ہوگی۔ تو یہ فتنے جو ہے وہ تو سر عام کھل کھلا کے تلواریں لے کے میدان میں آ جاتے، یہ پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں پیٹھ میں، بندے کا دھیان دوسری طرف ہوتا ہے، وہ پیچھے سے چھرا پہ مارتے ہیں۔ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے تو فیروز لولو مجوسی نے پیچھے سے چھرا گھونپا،
سامنے تو مقابلہ کرنے کی جرت نہیں تھی، ساری زندگی کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، اے عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اور تیرے اوپر حملہ کرنا، سامنے سے مقابلہ کرنا تو کجا، وہ بھی تجھ سے دہشت زدہ رہتا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں جو خطہ عرب کے اندر تھے، ہم نے ان کی شکلیں بدل کر نسل پرستی کی بیماری کوٹ کوٹ کے یہودیوں میں بھری ہوئی تھی۔ وہ یہودیوں کے علاوہ کسی کے لیے جنت جائز سمجھتے نہیں تھے، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کے لاڈلے چہیتے، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے پتر ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے و چہیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، تم لعنتی ہو، تم مغضوب ہو، اور میں نے تمہیں عبرت کا نشان بنایا دنیا میں، فباؤ بغضب اللہ غضب، میں نے تم پہ غضب در غضب نازل کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں نے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنا دیے۔ تم اللہ کے لاڈلے چہیتے بنتے ہو، کردار تمہارے شیطانوں والے ہیں، کافروں والے ہیں، کرتوتیں تمہاری ابلیس والی ہیں، اور بنتے ہو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے جسم میں نبیوں کا خون ہے۔ تو جب وہ یہودی مغلوب ہو گئے تو اہل عرب نے اسی کو وتیرہ بنا لیا، ہم کیونکہ اہل عرب ہیں، باقی سارے اجمی ہیں۔ تو یہ فتنے جو ہیں شکل بدل بدل کر ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ باہر کیف یہ 4 مہینے حرمت والے اہل عرب جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے فتنے وہ بند کر دیتے، جس طرح ہمارے بھی کئی لوگ ماہ رمضان میں وہ بہت سارے امور بد جو ہیں ان سے ذرا کنارہ کش ہو جاتے، بعض تو اتنی ڈٹائی و بے شرمی سے اور زیادہ دلیر ہو جاتے منافع خوری کے لیے، لیکن جن کے دل میں کوئی رمق باقی ہوتی ہے ایمان کی، تو رجب المرجب کو ایک نئی تاریخی اہمیت اور حیثیت اس وقت ملی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اعزاز عطا کیا، ایک ایسی سعادت عطا کی، ایک ایسا رتبہ اور مقام عطا کیا کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی مخلوق کو نصیب ہوا اور نہ بعد میں، اور وہ اعزاز، وہ رتبہ اور وہ مقام جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اور سورۃ النجم میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ وہ پوری تفصیل کے ساتھ 18 کے لگ بھگ آیات جو ہیں وہ سرکار کی معراج کی تفصیلات کے لیے نازل فرمائیں، اور 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی کھل کے ذکر کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا سیر کروائی بعبدہ اپنے خاص الخاص بندے کو، لیلم رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اور وہ
مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سٹیٹس یہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اس کو اپنے خاص رسول اور نبی اور پیغمبر کو، خاص بندے کو اپنی قدرت کی خاص و خاص نشانیاں دکھا دے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس حالت میں یہ اعزاز عطا ہوا کہ وہ سننے والے بھی تھے اور دیکھنے والے بھی تھے۔ اور اللہ کی بھی یہ شان ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ دیکھو نا، قرآن میں اللہ نے یہ اپنے لیے لفظ بھی استعمال کیا اور بندے کے لیے بھی کیا، وَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے بندے کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ اس لیے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کا یہ خاص حصہ جو ہے، یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اسی کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدِ بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت، اس میں اللہ کریم نے بڑے شر و بست کے ساتھ، اسی لیے تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی معراج کا انکار کرے گا تو وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ معراج، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اس کا ذکر۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو اس معراج کا منکر گویا کہ قرآن کا منکر ہو جاتا۔ باقی پھر مسجد اقصی سے دنا فتح اللہ کی منزلوں تک، قاب قوسین کی منزلوں تک، حریم خلوت تک جو ہے، ان کی تفصیلات کو سورہ نجم میں اللہ کریم نے اشارے سے بیان کیا، کچھ باتیں کھول کے بھی بیان کی۔ ثم دنا، پھر وہ نبی قریب ہوا، اپنی بشریت کی ساری ہمتوں طاقتوں کے ساتھ جو اللہ نے عطا کی، جب وہ اپنے عروج کی انتہا تک چلا گیا تو فتح اللہ، تو اللہ کریم نے نزول کیا، اپنے نبی کے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پھر اس طرح قریب ہوئے جیسے دو کمانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو قبیلے متحد ہو جاتے تو دو کمانوں کو جوڑ کر اس میں ایک تیر رکھتے اور دونوں سردار مل کے اس کو کھینچتے اور کھینچ کے پھر چھوڑ دیتے۔ تو کہتے کہ اب یہ دونوں قبیلے، ان کے سرداروں نے ایک تیر دو کمانوں میں رکھ کے پھینکا ہے، لہذا اب ان کا جینا مرنا ایک ہو گیا، ان کی جنگ و جدل سلو سب ایک ہے۔ تو کمانیں دو ہوتی اور تیر ایک ہوتا، اور کھینچنے والے دونوں سردار ہوتے۔ اللہ کریم نے، کیونکہ یہ خطہ عرب میں قرب اور اتفاق اور اتحاد کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور لطیف مثال تھی نہیں جس کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی کہ اس قدر قرب ہوا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری تمثیل ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اس طرح کا قرب جس طرح تم کہتے ہو کہ جسم دو ہے گویا کہ روح ایک ہو گئی، شخصیتیں دو ہے سوچ ایک ہو گئی، نفع نقصان ایک ہو گیا،
قبیلے دو ہیں لیکن جینا مرنا اکٹھا ہو گیا، لیکن جو میں نے اپنے نبی کو اپنا قرب عطا کیا وہ تمہاری ذہنی سطح کے مطابق اتنی بات ہے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور سارے وجود میں محسوس کی، اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ ملکوت السماوات والارض، کائنات کی ہر شے کو میں نے جان لیا۔ تو وہ قربت کا جو احساس ہے کہ شعراء نے اپنے اپنے انداز میں ترجمے کیے۔ اب اس آیت کو لفظوں میں کوئی کیا سمجھائے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محبت دو دلوں کے درمیان ایک جذب باہم ہے، جسے میں خود سمجھتا ہوں مگر سمجھا نہیں سکتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو اساس پہ گایا نہیں جاتا۔ تو قربت کا وہ منظر جو ہے، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے کہا کہ بلغ العلا بکمالہ، پہنچ گئے بلندیوں تک کمال کے ساتھ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے خود درود بھیج دیا، خود کرم کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ قربت کا درجہ اور مقام جو ہے، جو بندے کو اللہ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، اس کو بلندی کہتے ہیں۔ تو یہ 27 رجب المرجب، عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جلوہ دل ہے باغوش اثر آج کی رات۔ اپنے اللہ کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات۔ چاند کیا چیز ہے، سورج کی حقیقت کیا ہے، پرتو نور سے روشن ہے بسر آج کی رات۔ ماہ و انجم نے سر شام بچھا دی آنکھیں، کہ ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ اس رات دے تارے دس دے نے، انج عرش سجایا جانا ہے، تے غاراں وچ رون والیاں نوں مہمان بنایا جانا۔ اللہ کریم نے سرکار کو وہ اعزازات عطا کیے جو تفصیلات احادیث میں 17 کے قریب صحابہ کی معتبر مستند احادیث واقعہ معراج کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، جو سیاستہ بخاری مسلم دیگر احادیث کی کتب کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ اور حضور کی معراج کا منکر گویا کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے مسئلہ ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اب اس وقت ایوریج جو ہے، اگر سب پٹ بھی گھوڑا دوڑتا تو کم و بیش 80 دن اور 80 راتیں لگ جاتی تھیں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جانے میں۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہوا، لیکن جب میں ساری برکتیں حاصل کر کے وہاں فرشتوں کو امامت کروائی، اس کو کہتے ہیں امام الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے امام۔ اور جب سرکار تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین مسجد اقصی میں موجود تھے۔ تو اب سارے منتظر تھے کہ مصلی خالی ہے،
تو سیدنا جبریل امین نے حضور کا بازو پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. سرکار نے نبیوں کو امامت کروائی. جبریل امین نے اللہ کے حکم سے سرکار کو امام بنایا. سارے نبیوں نے دل و جان سے اسی امامت اور اس رتبے اور مقام کو دل و جان سے تسلیم کر لیا. سرکار کے آباء و اجداد بھی تھے، سیدہ اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے، سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے. لیکن جبریل امین نے اللہ کے حکم سے مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کیا. سارے نبیوں نے آمنا و صدقنا. تو اگر جبریل امین حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کرے، کوئی نبی کو کوئی اعتراض نہیں. تو وہ امام الانبیاء بازو پکڑ کے خود اپنے مصلی نبوت پہ، اس مصلی امامت پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرے، اور کم و بیش 17 نمازیں آپ کی میت میں آپ کے ساتھ اور صحابہ سارے حضور کی موجودگی میں ان کے پیچھے ادا کریں. تو ان کی امامت پہ شک کرنے والے کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی؟ اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کون ہوگا کہ وہ حضور کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرے کہ نہیں حضور نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ مصلی اور امامت یہ تو کسی اور کا حق تھا. تو یہ ماں جہالت کا علمی اور کا فہمی کی باتیں ہیں. اگر جبریل امین حضور کو مصلی پہ کھڑے کرے، کوئی نبی نہیں بولتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اللہ کے حکم سے صدیق اکبر کو کھڑا کرے، تو کسی کلمہ پڑھنے والے کا حق نہیں بنتا کہ ان کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کو شک کر سکے، کیونکہ وہ مصلی پہ خود نہیں کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنے مصلی پہ نہیں دیکھنا چاہتا. پھر ایک نماز نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جب تک آپ حیات رہے ظاہری زندگی میں ساری نمازوں کے لیے انہیں امامت دی. کم و بیش 34,000 اس وقت مدینے میں جو صحابہ تھے، ان سب نے نمازیں پڑھی، اور سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد ان کے ہاتھ میں بیعت کی. پھر بیت معمور پر، جس سے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرف فرشتے جو ہے وہ کھڑے ہو کر بل عباد و مکرمون، قرآن کہتا ہے وہ بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں. ملائکہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں جس طرح مشرکین عرب نے دما رکھا تھا، بلکہ وہ بل عباد و مکرمون، وہ بندے ہیں اللہ کے عزت دیے ہوئے. تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں. کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی تسبیحات سجدے والے پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع والے پڑھ رہے ہیں، کوئی تحمید کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تہلیل کر رہا ہے. وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے وہ بیت معمور کی طرف عرض کی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کہ حضور آپ نے نبیوں کو یہ شرف بخشا، امامت کا، تو ہمیں بھی بخشا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ سدرۃ المنتہا بیت معمور پہ سارے ملائکہ حضور کے مقتدی بنے، اور سرکار کی نورانیت گویا کہ امام بنی، تو انہیں بھی پھر نماز پڑھائی، اور یہ پیغام دے دیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں.
تو سرکار نے ان کو بھی یہ اعزاز عطا کر دیا، سارے ملائکہ اپنی سارے شان و شوکتوں سمیت، نورانیت کی عظمتوں سمیت سرکار کے مقتدی ہیں اور سرکار امام ہیں۔ اسی پہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس معراج کی اگر تفصیلات میں جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 جہتوں کو اللہ نے معراج کی سعادت عطا کی۔ ویسے تو ہر انسان کی 3 جہتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی بشریت ہے، ایک اس کی نورانیت ہے جو روح ہے، اور ایک اس روح کے پیچھے حقیقت ہے جسے حقیقت انسان کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو امامت کروائی، تو آپ فرماتے ہیں یہ حضور کی بشریت کی معراج ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین ساری شان و شوکتوں اور بشریتوں سمیت حضور کے مقتدی ہیں، آپ کی بشریت گویا کہ امام بنی ہے۔ اور بیت معمور پہ سب سے اعلیٰ ترین جو وجود ہی جن کا نور سے بنا، سارے ملائکہ جو نوری مخلوق ہیں، سارے نور اپنی نورانیتوں سمیت جو ہے وہ حضور کے مقتدی ہیں، سرکار کی نورانیت مصطفیٰ سب کی امام ہے۔ یہ آپ کی نورانیت کی معراج۔ جب سرکار سے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند حدیث سے پوچھا، حضور اللہ نے جب کائنات کو تخلیق کیا تھا تو سب سے پہلے کیا چیز تخلیق کی تھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت نورا فخلقت نور محمد۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچان لیا جائے تو میں نے نور محمد کو تخلیق کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور مخلوق ہیں، خدا نہیں ہے، خلق ہوئے ہیں۔ اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، آپ مرزوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کریم کا نبی اللہ کا سب سے مخلص ترین بندہ ہے۔ تو اس اعتبار سے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار کی نورانیت کی معراج یہ سدرۃ المنتہا پہ بیت معمور پہ مکمل ہوئی، اور پھر جب آگے کی بات شروع ہوئی تو جبریل امین نے کہا کہ اے امام الانبیاء، امام المرسلین، اگر اس مقام سے آگے میں ایک بال برابر میں گیا تو میرے نورانیت کے سارے پر، جو بعض احادیث میں 600 پر جبریل امین کے، اپنے ایک پر کی ایک نوک کے ساتھ یہ ساری 7 زمینیں 7 آسمان جو اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ان کو۔ ان ساری نورانیتوں سمیت فرمایا کہ مقتدی ہے، اور جب آگے دنا فتح اللہ کی منزلیں شروع ہوئیں تو کہا ہے جبریل چلو میرے ساتھ، تو کہا حضور اس سے آگے جو ہے میں گیا تو میرے بال پاروں سارا کچھ سڑ دے گا، اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اب نوروں میں اعلیٰ نور ملائکہ میں جبریل امین، تو اس جبریل امین جو ہیں اس سے آگے نہ جا سکے، تو سدرۃ المنتہا سے آگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ حضور کی حقیقت محمدیہ کی معراج، یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں کہ مجھے آواز آئی رب کریم کی بارگاہ سے، ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت معمور تک، جہاں فرشتوں کی انتہا، آپ براق میں بیٹھے، جو خچر نما، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، خچر کی سفید رنگ کا سرکار فرماتے ہیں وہ سواری تھی،
جس کو براق حدیث میں کہا گیا، یعنی بہت سی بجلیوں کا مجموعہ۔ ڈاکٹر سلطان بشیر محمود جو اٹامک سائنٹسٹ ہے، مادے کو کیسے توانائی میں، انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں، انرجی کو مادے میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اس کا شہنشاہ ہے، اتھارٹی ہے وہ، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ انہوں نے 7 اینگل سے سائنس کے اصولوں کو سامنے رکھ کے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج جسمانی معراج ہے، اور آپ ہوش و حواس شعور کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی ساری قدرتوں قوتوں کے ساتھ آپ نے یہ سارا معراج کیا ہے، سائنس کے فلاں اصول کی روح سے، آئنسٹائن کے فلاں اضافت کے نظریے کے روح سے، بجلی کی رفتار اور براق کی رفتار کی روح سے، اور جتنی سرعت کے ساتھ گئے، جتنی سرعت کے ساتھ واپس آئے، انہوں نے سائنسی اصولوں کو سامنے رکھ کے 8-9 حوالوں سے حضور کی معراج مصطفیٰ جو ہے معراج النبی، اس کو ثابت کیا۔ ہم تو ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن جو سائنس زدہ ہیں، جو سائنٹیفک جو ہے وہ روز ریگولیشن کو اپلائی کرنے کے در پہ ہیں، انہوں نے یہ ایٹم کو توڑنے اور اس ایٹم بم بنانے کے جو سارے رازوں کو جانتے ہیں، ان کی جنگ بیتی ہے نہیں، ان کی ہڈ بیتی ہے، تو وہ کتابیں پڑھنے کے لائق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آواز ادلو منی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں پہلے براق پہ، پھر رف ایک اور سواری جو ان براقوں کی بھی قوتوں کا مجموعہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی لطیف اس کے لیے نا وہ سائنسی وہ سارے باتیں بیان کی، بڑا دل خوش ہوتا ہے پڑھ کہ کس طرح اللہ کریم نے سرکار کو یہ ساری سعادتیں اور برکتیں اور بلندیاں جو ہیں کس طریقے سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، جس کو سینکڑوں ہزاروں سالوں کے بعد سائنس نے کہیں جا کے کسی اس کنارے پہ پہنچنا تھا، اس ساری کی ساری حضور کو ان سے ہمکنار کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جتنا میں فاصلہ اس براق اور رف کے ساتھ طے کر کے آیا تھا، جب آواز آئی ادلو منی، ہے میرے محبوب میرے قریب ہو جاؤ، تو میں نے جب ایک قدم اٹھایا تو میں اتنا دور تک چلا گیا جتنا براق اور رف جو ہے اس کے ساری ان گنت قوتوں کے ساتھ میں وہاں تک فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ وہ براق کی رفتار تھی، وہ رف کی رفتار تھی۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں قدم جاتا تھا، تو سرکار نے فرمایا میں ایک قدم میں اس سے دگنا فاصلہ طے کر گیا، سارے براق، سارے رف کی ساری توانائیوں قوتوں سمیت۔ اسی کا ترجمہ علامہ اقبال نے پھر اپنے کلام میں کیا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی، یہ عشق ہے نا، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ غوث کتب سب ارے ریرے، پنجابی شاعر، غوث کتب سب ارے ریرے تے عاشق جان او گھیرے، وہ جس منزل تے عشق پہنچاندہ اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ یہ بندہ مومن کے یہ عشق کی قوت ہے۔ کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، تڑپ تیری اے شوق دیدار کیا تھی۔ جب دیدار کی طلب اور تڑپ آتی ہے تو پھر عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ خواجہ باجزیر بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس عشق کی منزلوں پہ آگے گیا، اللہ اکبر، تو یہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان یوں لگے جیسے میرے دل میں
ساری کائنات کے آگے جس طرح گندم کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹے ہیں. اور مجدد پاک فرماتے ہیں جب میں اللہ کے قرب کی مبدا اور معاد کے اندر اپنے مشائخ کی توجہ سے سرکار کی نظر رحمت سے چلتا گیا، صحابہ کے مقامات کی سیر ہوئی، انبیاء کے مقامات کی سیر ہوئی، فلاں فلاں اللہ کریم نے میرے اوپر کرم کیے سرکار کی تبعیت اتباع کے صدقے. کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم میرے نقش قدم پہ چلتے جاؤ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم بھی اللہ کے. دیکھیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اب جب سرکار نماز پڑھتے تھے کسی نے علی پاک سے پوچھا کہ جس رب کے آگے سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ نہیں کیا. تو یہ غلام کی شان ہے، یہ مقتدی کی شان ہے، یہ صحابی کی شان ہے. تو جو آقا ہیں، جو امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کے سجدے کا کیا مقام ہوگا؟ مجدد صاحب نے بڑا لطیف نکتہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے اللہ نے 3 چیزوں کی محبت دی ہے، خوشبو کی اور صنف نازک، عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جو بھی جہتے ہیں اللہ نے جو قائم کی ہیں. اور تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے کہ بندہ جو ہے اس کا بچہ گم ہو جائے بہت بڑے میلے میں اور پتہ ہی نہ چلے زندہ ہے کہ مردہ ہے، کہاں چلا گیا ہے، وہ ماں تو آپ کہیں یہ بیٹھو پہلے یہ مچھلی کھا لو پھر ڈھونڈیں گے تیرے بچے کو. اس کو سکون آئے گا؟ نہیں، بچہ بھی مل جائے گا، دیکھتے ہیں کہاں گیا ہے، کوئی نہیں مر گیا یا زندہ ہے، خیر پوچھ رہا ہو تو پتہ چلے گا. پہلے یہ روسٹ مٹن کھاؤ، بیٹھ جو پہلے ذرا رضائی میں تھوڑا سا آرام کر لو پھر دیکھتے ہیں. اسے چین آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو ٹھنڈک تو اس کو تب ملے گی جب ان کو بیٹا ملے، اس کی آنکھیں دیکھ لیں، اس کو سینے سے چپکا لیں، اس سے محبت پیار کر لیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک دیدار میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دیدار میں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نماز پڑھتے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا یوں اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو. تمہارا یہ مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا اس طرح عبادت کرو، سر سجدے میں رکھو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک حدیث قدسی میں تم زمین پہ سر رکھتے ہو، اللہ وہاں سے اٹھا کے اپنی رحمت کی آغوش میں کر لیتا ہے. جب سرکار نے یہ تعلیم دی تو کیا سرکار اس سعادت سے معروم تھے؟ معاذ اللہ. ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو جو رتبے مقام حضور کو حاصل تھے، کانک تراہ، سرکار نے روزہ رکھا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن، ایام وصال کے روزے، 40 دن کا روزہ، کھائے پیے بغیر. صحابہ نے چاہا ہم بھی ٹرائی کریں. حدیث میں آتا ہے دوسرے تیسرے دن مستند حدیث سیاستہ ان کے گھر والے 4 پائیوں پہ اٹھا کے ان کی 4 پائیوں سمیت لے آئے مسجد نبوی میں. طاقت نہ رہی کہ چل کے آ سکیں، کندھوں کے سہارے پہ آ سکیں. 4 پائیوں کے ساتھ 4 پائی ہو گئے، صاحب فراش ہو گیا. حضور نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ عرض کی حضور انہوں نے روزہ رکھا ہے. جو بول سکتے انہوں نے کہا سرکار آپ روزے رکھتے تھے لمبے لمبے،
ایام وصال کے ہم نے کہا ہم بھی ٹرائی کریں. سرکار نے فرمایا کہ ایکم مثلی. ذرا بات سمجھنے والی، یہ معراج شریف یہ صرف ایک قصہ نہیں، ایک کہانی نہیں، ایک بات نہیں، یہ ایک پیغام ہے جو میں آپ کو اب پیش کرنے والا ہوں. کہ کیا ہم یہ کہانی سنا کے خوش ہو کے اٹھ کے چلے جائیں لنگر کھا کے؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک تعلیم ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ اوے خدا کے بندو، میں اپنی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، اپنے اللہ کے پاس گزارتا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن میں بھی ہے، وہ اپنی راتیں قیام اور رکوع میں گزارتے ہیں. میں اپنی راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. تو یہ کھانے پینے کا عمل جو ہے ظاہر ہے قربت کا خاص درجہ ہے. تو ادلو منی، قریب آ جاؤ. سرکار فرماتے ہیں میں اتنا فاصلہ طے کر گیا جتنا براق رف رف گھر سے وہاں تک آیا تھا. پھر آواز آئی ادلو منی، اور قریب آؤ. سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر ایک اور قدم اٹھایا، دوسرا قدم، پھر اتنا فاصلہ اسے دگنا طے کر گیا جتنا وہاں تک آیا تھا. ایک قدم کی فاصلہ وہ بھی شامل کر کے 70,000 دفعہ یہ آواز آئی. اور ہر قدم پہ میں اتنا فاصلہ طے کر جاتا جتنا وہاں تک آیا تھا، بلکہ اس سے دگنا فاصلہ، جس کو قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب اتنی دور ترین، اب وہاں پر مجھے کچھ اجنبیت وحشت سی ہوئی. میں کہاں آ گیا، کیا مقام ہے، کیا مرتبے. اس کو مقام حیرت کہتے ہیں. صوفیو بات سمجھو، یہ میرا آپ کا سبق ہے. یہ معراج شریف جو صلاۃ و معراج الدین حضور نے فرمایا معراج المومنین، یہ ایویں نہیں کہا. ہم نے ان منزلوں سے گزرنا ہے. جب طریقت کی سفر طے ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اتنا کہ جس کا حساب کوئی، اور کچی سی سیڑھی ہیں. جس طرح گاڑی راہ پہ جائے وہ تو پتھروں کی ہے نا، آپ سمجھے کچی سیڑھیاں. یا گاڑی 100 روپے چڑھے وہاں زیادہ، لیکن وہ پتھریلی زمین ہے. تو میں پیچھے مڑ کے دیکھا میں کدھر جا رہا ہوں، تو دائیں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیفٹ سائڈ پہ اندھیرا ہی اندھیرا، اور ایک طرف جو ہے وہ بہت نیچے کائنات ہے، کوئی مخلوق ہے، اللہ جانے کیا کچھ. اور جب پیچھے دیکھا تو کوئی سرا نہیں، کتنی بلندی ہو. اب آگے جو ہے جس طرح بندہ تھک جاتا ہے یا وہ ان ایون سا رستہ آ جاتا ہے کہ اگر اوپر پاؤں رکھا سلپ ہوا، پیچھے گیا تو ہڈی پسلی گئی، دائیں طرف گیا تو کوئی پتہ نہیں کروڑوں میلے نیچے کہاں گرنا ہے، جا کے بائیں گرتا ہوں تب بھی کچھ نہیں. پھر میں نے دیکھا کہ میرے شیخ محترم قبلہ عالم حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی، شیخ طریقت، آقا ولی نعمت، سید الاولیاء، شہباز طریقت، ابو البیان، عاشق رسول، آپ تشریف لائے. تو میرا دایاں جو بازو ہے اس کے بغل کے نیچے انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا، اور لیفٹ سائڈ پہ میرے جو دادا مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی عالم محارمی، ایک طرف سے انہوں نے بازو پکڑ لیا، ایک طرف سے انہوں نے پکڑ لیا. پہلے 2-4 قدم وہ سیڑھیوں پہ چلے، پھر ہوا میں اٹھ گئے، پھر جا رہے ہیں الا اللہ کر کے، اللہ جانے چل سوچا.
اتنی تیز رفتاری، اتنی تیز رفتار، یہ خواب کی بات نہیں، میں جاگتے ہوئے کی بات بتا رہا ہوں، اتنی تیز کہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا. پہلے ایک نے چھوڑا، میں ڈس بیلنس ہوا، پھر دوسرے نے، جس طرح ایک روٹین میں پھر پرواز کرتا جا رہا ہوں، جس طرح بازو پر بن جاتے. یہ طریقت کی مناظر ہے. یہ معراج جو ہے، چلتے چلتے دونوں غائب ہو گئے. پھر میں نے دیکھا کچھ ملائکہ وہ بھی پرواز کر رہے، لیکن وہ اتنی تیز رفتاری ہے کہ وہ پیچھے ہیں اور آگے بڑھتا جا. پھر پرواز کر کے بندہ اس سے تھک جاتا ہے نا، تو میں ایک جگہ جہاں سٹاپ ہوا، میں دیکھا ایک بہت بلند جگہ ہے، ایک بڑا سا سبز و شاداب سا ماحول ہے، پانی کا نلکا بھی ہے، مسلح بھی ہے، چٹائی بھی ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، ایک کٹیا سا ٹائپ کہہ لیں، جس طرح کوئی صحرائے عرب کے اندر ایک خوبصورت سا نخلستان چھوٹا سا. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، میں نے سلام جا کے عرض کی. میں نے فوراً پہچان لیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. نشت بوسی کی تقریباً 2.25 یا 2.5 ماہ ان کی خدمت میں رہا. قلبی اور روحانی طور یہ سارا کچھ جاگتے ہوئے کی باتیں. پھر انہوں نے وہاں بڑی محافل ہوں، مجالس ہوں، اولیاء آئیں، بزرگ آئیں، ذکر بھی ہو، نفیس بات بھی ہو، پاس انفاس بھی ہو، قلبی بھی ہو، مراقبات بھی ہوں. پھر وہاں سے انہوں نے کہا بیٹا اب یہاں تمہارا سبق پورا ہوا، آگے چلو. پھر وہاں سے اب پہلے تو پگڈنڈی تھی، پھر درمیان میں خالی جگہ آ گئی. اب چھلانگ مارے بغیر بندہ جا نہیں سکتا، سواری ہے کوئی نہیں. پھر اتنی زور سے چھلانگ لگانی کہ وہ پار ہوتے. پھر اور وہ کھائیاں بڑی ہوتی گئیں، پھر پرواز ہی پرواز. المختصر سب سے آخر میں جب اسٹے ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تھی. وہاں بھی وہی کیفیت، صحابہ ہیں، اہل اللہ ہیں، مجلسیں ہیں، میٹنگیں ہیں، جلسے، سارا کچھ ہے. اب کم و بیش 2.5 سال کم و بیش یہ سب جاگتے ہوئے کی بات سنا رہا ہوں، خواب کی نہیں، کہانی نہیں. یہ جنگ بیتی نہیں، ہڈ بیتی. سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو نہیں ہے. تو وہ پھر ایک فنا فی رسول کی جو منزل ہوتی ہے، 24 گھنٹے سرکار کے دیدار میں انسان رہتا ہے. اب مجھے یاد ہے 2.5 سال 3 سال میں نے مسلسل روزے ہی رکھوائے گئے، یا جو بھی کہہ لیں. پھر ایک سٹیج منزل آئی کہ آپ نے کہا کہ بس اب یہ یہاں جو تربیت ٹریننگ تھا، اب چلو آگے. یہ معراج کیا ہے قرب. پھر اب آقا تیری معراج کے تو لوح و قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. پھر اس سے آگے جو ہے پھر حیرت ہی حیرت تھی، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. اور بس اس وقت ایک ہی طلب، ایک ہی زبان سے بات ہوتی ہے، جو اگر کوئی ہوش ٹکانے رہتا ہے، یہ اے اللہ میں تیرا طلبگار ہوں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ. پھر وہاں حیرت ہے. تو سرکار فرماتے ہیں مجھے کچھ وحشت سی ہوئی، اجنبیت سی محسوس ہوئی. وہاں ایک آواز سنائی دی، کف یا محمد فإن ربک یصلی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیں، رک جائیں، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے. سرکار نے فرمایا وہ آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز تھی. یا اللہ نے اس آواز میں یہ پیغام دیا، کلام ہوا، جس سے میری ڈھارس بند گئی. میں نے وہ آپ نے مانوس آواز،
اپنے دوست کی آواز جو بعد میں یار غار بنے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ معنا کی کیفیت۔ اب کہاں سدرۃ المنتہا اور کہاں 70,000 قدم اٹھا کے جانا، اور کہاں حریم خلوت، اور وہاں پر آواز آ رہی ہے عاشق رسول کی، ادلو اے موقف یا محمد فإن ربک یسأل۔ اور سرکار فرماتے جب اللہ کے عرش پہ تھا تو میں نے عرش پہ گویا کہ جوتوں کی آواز سنی، کھڑامی لکڑ کے، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ آواز قدموں کی آہٹ کی یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ دیکھے عشق کی منزل، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ غوث کتب سب ارے اریرے تے عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تے عشق پہنچاندہ اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ سلطان العارفین کا کلام ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقام آیا کہ میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں تن من دن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سرکار فرماتے پھر آگے سے رپلائی آیا، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پھر عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو نماز میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، یہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، بندے اور خدا، امتی اللہ اکبر، نبی اور اس کے مالک رب العالمین کہ یہ وہ معراج کا کلام ہے جو جب تک وہ محب اور محبوب کی اس ملاقات کی کیفیت کا نماز میں ذکر نہ کریں نماز پوری نہیں ہوئی۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہیں وہ قرب کو ویسے جس طرح ڈیفائن کیا وہ اپنا ان کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب انسانی الفاظ وہاں دم توڑ دیتے۔ اس قدر قرب کا مقام سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اب اللہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے، نیچے ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے۔ تو اللہ نے اپنی شان قدرت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرتوں کے ساتھ اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ یہ معراج النبی ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے جو ہماری ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ ہے؟ سرکار کو معراج با اختلاف روایات 12 نبوی کو ہوا، اعلان نبوت کے 12ویں سال، آپ کی زندگی کا سخت ترین سال، پرخطر اور آزمائشوں سے بھرا ہوا۔ جو مونس و غم گسار کچھ لوگ تھے انہیں ہجرت کرا کے حبشہ اپنے بھیج دیا، کچھ بتدریج مدینہ منورہ یثرب کی طرف آپ کے حکم سے چلے گئے، اور اسی سال آپ کی مونس و غم گسار شریکہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کا بھی وصال ہو گیا، جن کے بہت سے احسانات تھے پورے قریش عرب پر۔ اور آپ کے مونس و غم گسار چچا حضرت ابو طالب وہ بھی سدھار کے دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ سرکار نے اس کو عام الحزن کہا، غم کا سال۔ مکے کی سرزمین اور وہ ماحول جب آپ کے لیے تنگ ہوتا گیا، کفار و مشرکین کے اونچے ہتھ کنڈے عروج کو پہنچ گئے، آپ کے قتل کی سازشیں وہ
نقطہ عروج تک وہ لے گئے، سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے جسم مبارک لہو لہان کیا۔ وہاں سے جب تشریف لائے تو مکے میں داخلہ بند ہو گیا۔ انہوں نے سارے جو ہے اپنے مشٹنڈے جو ہیں اور جتنے بتوں کے پجاری اور جیالے تھے انہیں کھڑا کر دیا کہ اس لائن سے آگے آئے ہم آپ کے ٹکڑے کر دیں گے معاذ۔ گھر بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس کھلے آسمان کے نیچے۔ جب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور زندگی میں کوئی ایسا وقت جو بہت آپ کے لیے کڑا تھا، تو فرمایا وہ جب میں طائف سے واپس آیا، ہر طرف بظاہر مایوسیاں ہیں، نا امیدی ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، اوچھے ہتھکنڈے ہیں، کٹ حجتیاں ہیں اور سازشیں اور شرارتیں ہیں، قتل کے منصوبے ہیں، اور بظاہر لگ رہا تھا کہ اب مزید شاید تبلیغ حق جو ہے اس کے لیے یہ سرزمین شاید بانجھ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں جب میں مکے میں آنے لگا تو وہاں انہوں نے روک دیا، اور 3 دن راتیں کھلے آسمان کے نیچے اس پریشانی کے ماحول میں وہ میری زندگی کے سخت ترین لمحات تا وقت کہ میرا ایک پرانا ساتھی تھا تجارت کا، اس نے دیکھا اور اسے اپنا سارا قبیلہ بلا کے لایا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں، ہم سب کو قتل کر لو، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ سکتے۔ سرکار پھر مدینہ میں تشریف لائے، مکہ شریف میں تشریف لائے۔ تو ان حالات میں جب دنیا نے سارے دروازے اپنی محبتوں کے، اپنی چاہتوں کے بظاہر بند کر دیے، اور شیطان کے جتنے عواری تھے وہ سارے کے سارے سدے راہ بن گئے راہ حق کے پھیلنے میں، آپ کے ساتھ محبتیں چاہتے نچھاور کرنے میں، اللہ نے فرمایا کہ محبوب جب دنیا نے اپنی محبت چاہت کے سارے دروازے بند کر دیے تو کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے کرم اور فضل اور رحمتوں کے آج سارے دروازے کھول دیتا۔ تو اللہ کریم نے حضور کو معراج کی سعادت عطا، اور ساتھ پیغام بھی آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزمائیں گے تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، کھیتیوں کا نقصان، ہر وہ شے جو انسان کے لیے کوئی ظاہری سہارا بن سکتی ہے، ہم ہر ایک سے آزمائیں گے تمہیں، لیکن اس کے باوجود جو راہ حق میں ڈٹا رہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں ملی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین، جتنی اکیلے تمہارے نبی کو جو ہے راہ حق میں اذیتیں اٹھانی پڑی۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اب ساری دنیا ہمارے طواف شروع کر دے، اب ہم مسلمان ہو گئے، جبریل امین روز سلام کیا کرے، اب 2 نفر پڑھ لیے تو سارے ملائکہ آگے سلوٹ ماریں، بینڈ بجائیں اور نعرے لگائیں، لگیا نے موجہ ہن لائی رکھی سونے۔ سرکار کوئی موجے تو نہیں کرتے رہے، دنیا میں آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مسائل ہیں راہ حق کے لیے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہم لوگوں نے بنا لیا یہ بس اپنا خود ساختہ ہے۔ 48 جنگیں سرکار کو لڑنی پڑی۔ زندگی میں کوئی ایک ہفتہ ایسا بتا دیں کہ سرکار امن سے بیٹھ کے موج میلے کر رہے ہوں، یا خلفائے راشدین میں سے کسی کا بتا دیں، یا صحابہ کرام کا بتا دیں، انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ہر مخالفت سے ٹکر لی۔ مشہور روایت ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ فلاں بستی کو زمین سے اکھاڑو، آسمان پہ جا کے نیچے پٹک دو۔ وہ اتنے نافرمان ہو گئے ہیں، معصیت کے اندر پھنس گئے ہیں۔ فرشتے نے حاضر ہوا تو عرض کی مولا آپ کا حکم سراکوں میں، لیکن وہاں ایک بڑا نیک آدمی بھی ہے، ایک صوفی ثناء اللہ بھی ہے، تو میں پہلے ذرا اس کو باہر لے جاؤں نکال کے تاکہ وہ نہ رگڑا جائے ان میں، تو پھر میں ان کو تباہ کروں۔
فرمایا کہ آسمان پہ سب کو لے جو، پہلے اس بد نصیب کو پھینکو، اس کے اوپر باقیوں کا پٹاخہ چلاؤ۔ وہ کیسا نیک ہے، وہ کیسا حق پرست ہے کہ ہر طرف معصیت ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف اللہ رسول کی نافرمانی ہے، ہر طرف جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں عدل و انصاف کے، اللہ کے احکامات کے، اور وہ نیک بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس نیکی کی، اس کے پیشانی پہ کبھی بالی نہیں آئی، اسے کوئی غیرت ایمانی نہیں اس کے اندر۔ سرکار نے فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے قوت سے روک دو، اگر نہیں ہمت تو زبان سے منع کرو، نہیں ہمت تو دور ہو جو ان سے، اور دل سے انہیں برا سمجھو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، اس کے آگے ایمان کی کوئی حد نہیں کہ وہاں تک پہنچو وہ ایمان رہ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور جو راہ حق پہ ڈٹا رہتا ہے، صبر کا دامن تھامتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں ہاں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ پا تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب انسان ساری دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، مایوس ہو جائے کہ یہاں سے میرے لیے کوئی شے نہیں ہے، اور ساری کی ساری توجہات اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کہتا ہے اب تو ٹھیک جگہ پہ آیا ہے، اب ٹھیک مقام پہ آیا ہے، اب تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، اب جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھ پہ نچھاور کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو نے میرے ذکر کا حق ادا کر دیا، میں اب تیرا ذکر بلند کرنے کا میں حق ادا کروں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ایک تو یہ پیغام ملا کہ اگر نیکی کے راستے میں کوئی آزمائش یا تکلیف آئے، اللہ دیکھو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ کیوں اتنا بلند ہوا؟ اکیلے نہیں، اپنے سارے خاندان سمیت 72 جان نثاروں سمیت تن من دن سب کچھ پھونک دیا، اللہ کے راستے میں فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کا حق ادا کیا، اللہ نے بلند کرنے کا حق ادا۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائی نے۔ ان کے پھر سر مبارک سے بھی قرآن کی آیتیں سنیں گے۔ امام ربانی مجدد الساری رحمۃ اللہ علیہ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا جو سخت ترین یا عام لفظوں میں بدترین جو ایام تھے وہ 3 سال گوالیار کی جیل تھی، جو سب سے کڑا ترین امتحان تھا۔ بدترین جو غدار تھے، باغی تھے، سرکش قسم کے جو شیطان جن کو ریاست سمجھتی تھی وہ ادھر رکھے جاتے، مجھے وہاں انہوں نے بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک لمحے میں جو اللہ نے مجھے اس صبر کے اوپر بلندی عطا کی، کرب کیا، اپنا قرب عطا کیا، وہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے جو عبادتیں ہیں وہ سجدے میں میرا سر پڑا رہتا تو وہاں نہیں جا سکتا تھا جتنا اس تکلیف پہ صبر کرنے پہ اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ ہے معراج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب گھر بار اپنا ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، پجارو ہو، اور بڑا قیمتی موبائل ہو، اور سوٹڈ بوٹیڈ اینک بھی 2 لاکھ والی ہو، اور نوکر چاکر بھی آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تو یہ ہے نا اصل موج۔ وہ یہ کون سی موج ہے؟ سرکار کے پاس کتنی پجارو تھی، سرکار کی لائف سٹائل کیا تھا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا۔ یا دنیا غر غیر طلق تو بثلاثت مرات، علی پاک نے کہا دنیا دفع ہو جا تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تمہیں اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ فخر حیدری ضرب المثل ہے، کتنا مال اور دولت۔ تو لہٰذا یہ تصور جو ہے یہ مال ہمارا اپنا خود ساختہ گڑا ہوا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ موت ہے وہ زندگی جس میں نہیں ہے انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ علامہ سکون نہیں چاہتے، تیرے دریا میں طوفان آنے چاہیے، خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، وہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو اتنی ربائی۔ تو معراج النبی سے میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام پہلا یہ ہے کہ راہ حق پہ ڈٹ جائیں۔ زندگی میں جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح، کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن یہ طے ہو کہ یہ راہ حق ہے، یہ سرکار کی سنت ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ اولیاء کا راستہ ہے۔ سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت دیکھے، ساری زندگی جہد مسلسل، ہر باطل سے ٹکرائے، انگریزوں سے ٹکرائے، قادیانیوں سے ٹکرائے اور غیر مقلدین سے ٹکرائے۔ جو دین کا چور اور ٹھگ تھا، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گویا کہ ان کی آنکھیں نوچ لیں، وہ بازو کاٹ دیے جو دین کو پائمال کرنے والے تھے۔ یہ ہے وہ راستہ، جتنا وہ مٹتے چلے گیا اللہ اتنا بلند کرتا گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار۔ دراصل دوسرا پھر سرکار نے کہا مولا معراج دی تیرا شکریہ۔ تو اللہ کریم کی طرف سے سرکار فرماتے، اللہ نے پوچھا کہ بیما اشرف کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی، یہ جو الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی آج تمہیں کون سا شرف عطا کروں، کون سا مرتبہ عطا کروں، تم جہاں تک آ گیا ہے کوئی آیا نہیں۔ تو حضور نے عرض کی کہ شرفنی بعبودیتک، اے اللہ اگر مجھے کوئی شرف دینا چاہتا ہے تو میرا تن من دن سب کچھ اپنی بارگاہ میں قربان میں کرتا ہوں، تو قبول کر لے، مجھے بندگی کی معراج عطا کر، مجھے بندگی کا رتبہ۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ یہ اس کا ترجمہ نام کبانی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی۔ گزر اوقات کا لیتا یوں ہی کو ہو پیا بامی، کہ شاہی کے لیے موت ہے کار آشیاں بندی۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت اس نے مانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو یہ متاع بے بہا ہے درد و سوز، یہ بندگی کیا ہے؟ رونا دھونا، روتے رہنا، یہ بندگی ہے، التجائیں کرتے رہنا۔ اعظم عشق بچ رونا پیندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری، رونا دھونا یہ بندگی ہے۔ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، وہ لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا۔ تو مقام بندگی یہ سب سے بڑا رتبہ ہے، اور بندگی کی اعلیٰ ترین معراج جو ہے، سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ عرض کی نا مولا میں امتیوں کو کیا دوں گا؟ فرمائے نماز کا تحفہ لے جاؤ، 50 ملی، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اجر 50 کا رہا۔ اب معراج ہے نماز مومن کی، کافر کی نہیں، بے نمازی کی نہیں، بے ایمان کی نہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مومن کی معراج۔ اب اس میں ہماری جو نمازیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، اور سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نوٹ آئیں گے، پیسے آئیں گے، آیت کریمہ پڑھاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں۔
سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے۔ علامہ نے نشاندہی نہیں کی ان کی کیا جزا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی جزا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی قربت ہے، اور مقام رضا رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے بڑا رتبہ پا گیا جس نے اللہ کی رضا کو جیت لیا۔ قرآن میں بھی یہ کہا کہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف راضی اور خوش لوٹ جا، تجھے رضا کا مرتبہ مل گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو مقام بندگی یہ قرب خدا بندی ہے۔ اب حضور کی معراج اللہ کا قرب ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے سنو، میں نے 99 دفعہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے 99 بار سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تاجدار گولڑا شریف نے پوری فہرست اولیاء کے پیش کی جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا اور ہم کلام ہوئے، بہت سی باتیں کی۔ سیف چشتیہ پڑھے آپ نے وہ سارے مرتبے بیان کیے، اور پھر اس قادیانی جھوٹے نبی کی مذمت کی آپ کہ بھئی اگر یہی معیار نبی ہونے گا تو بیوقوفہ یہ مرتبہ مقام تو اللہ نے ان گنت سرکار کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑی سی جگ بیتی تو ہو گئی، ہڈ بیتی بھی بتا لیں۔ میں تقریباً 23-24 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا۔ جب بھی آپ مسجد سے باہر، اب یہ کوئی بات ڈکی چھپی 50,000 آپ کے مرید ہیں، کسی سے بھی یہ بات پوچھی جا سکتی ہے۔ 23-24 سالوں میں جب بھی مسجد سے باہر آپ ہوتے، میں وہاں ساتھ ہوتا تو ہمیشہ وہ جماعت کے لیے مجھے آگے کھڑا کرتے۔ ایسی جماعت بھی تھی جس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے، جس میں پیر کرم شاہ صاحب بھی تھے، جس میں سارے مشائخ بھی تھے، جس میں ہمارے علماء بھی تھے، لیکن مسئلے پہ آپ نے مجھے کھڑا کیا۔ ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی کی میں بات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صاحب میرے پیچھے ہوں اور میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھوں اور خانہ کعبہ سامنے نہ ہو۔ 24 سالوں میں وقت بھی تیزی سے گزرا۔ میں چاہتا ہوں آپ فلسفہ معراج کی کوئی پیغام بھی لے کے جائیں۔ ایک دن میں گولڑا شریف گیا، کچھ ساتھی تھے، نماز ہم نے عشاء کی نہیں پڑھی تھی، تو میں نے اللہ اکبر کہا کہ چلو ادھر ہی جماعت کر لیتے ہیں آپ کے روضہ پاک کے آگے والے سے۔ ہاتھ باندھے خانہ کعبہ شریف سامنے۔ میں پریشان ہوا کہ حضرت صاحب کو تو پردہ کیے ہوئے کئی سال گزر گئے، اب کعبہ شریف کیسے آ گئی؟ تو پیچھے سے جیسے کوئی کھنگورے کی آواز آئی تو آنے لگے، اب میں بھی ساتھ شامل ہوں۔ سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جماعت ہو رہی تھی، تو میں نے کہا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کسی اہل مزار کو ملنا ہو تو نماز کے وقت جاؤ، وہ جو قریب مسجد ہے اللہ کے اذن سے وہ باجماعت نماز وہاں ادا کرتے، تو اگر صاحب دل ہو تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ ساری نماز خانہ کعبہ سامنے، ان کی روح پرفتو شامل ہے، توجہ شامل ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ وہ ان کی خدمت میں نے کہا فاروقی صاحب جماعت آپ ہی کرائیں گے۔ اب اللہ گواہ ہے اس بات پہ، جب اللہ اکبر کہا تو کعبہ سامنے نہیں تھا، کانا کا طرح کعبے والا تھا، اور وہ کیا رتبہ، کیا شان یا کیا کیفیت ہوتی ہے جس کو لفظوں میں نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے جانے سے پاک ہے، لیکن وہ جو سرکار نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کانا قطرہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے، وہ کیفیت جو ہے
پھر پتہ چلا کہ علماء مشائخ کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن جو مخلصین امت ہوتے ہیں اللہ ان کو جو رتبہ دیتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ تو معراج نماز ہماری معراج ہے، اپنی نماز کو اس درجے تک لائیں۔ آخری بات میں پیغام کے طور پر عرض کروں، چیزیں تو بہت ساری تھیں عرض کرنے والی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے نماز میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے دن میں کمائی کر لوں گا، گاہک آئیں گے، اتنی دیر میں روٹی پکا لوں گی، کھانا پکا لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کا بعد میں دیکھیں گے نماز۔ سرکار جب معراج پہ گئے کتنا طویل وقت گزارا، کہاں کہاں اپنے مشاہدات کیے، وقت کتنا لگا کہ بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، نینو سیکنڈ میں سارا کچھ ہو گیا، کوئی آپ کا لاس نہیں ہوا۔ تو سرکار نے کہا نماز مومن کی معراج ہے۔ جب ہم نماز کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا سارا نظام ہمارے حق میں محفوظ کر دیتا، ہمیں ساتھ میں کر لیتا، کسی جگہ کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ کسی طور پہ سکون سے نماز پڑھیں، سکون سے وضو کریں، 10 منٹ لگیں، آدھا گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگنے دیں۔ یار اللہ کی عبادت میں اگر نقصان ہونا ہے تو پھر ہو جائے، تو فائدہ پھر کہاں ہونا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے دوران جو وقت صرف ہوتا ہے وہ معراج ہے، اور معراج میں نقصان نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے صاحب نے یہ بات کہی تو ایک شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں کل عصر کی نماز کے لیے جانے لگا کہ گاہک آ گیا، بہت موٹا گاہک۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آئی صاحب، انہوں نے کہا بھائی اذان ہوگی ہے، نماز میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو جلدی میں دوسرے شہر سے ہوں، میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا آپ کی مرضی۔ میں دکان بند کی، مسجد تسلی سے وضو کیا، نماز پڑھی، سارا کر آ کے عصر کی نماز واپس آیا۔ وہ حاجی صاحب و 10 اور گاہک کھڑے تھے۔ ہم نے کہا چلو حاجی صاحب کا انتظار کر لیں۔ تو یعنی جتنے انہوں نے 10 گاہک بھگتانے تھے اس وقت جو نماز میں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ان 10 گاہکوں سے جو مجھے نفع ہوا وہ پورے مہینے میں نہیں ہوا۔ اللہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب کریم، جس اخلاص سے، محبت سے، دور و نزدیک سے محسنین محسنات تشریف لائے، ہم سب کا میل بیٹھ سا قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، جس طرح سرکار کو تو نے معراج کی عظمتوں سے ہمکنار کیا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا درجہ عطا کیا، اور اپنی عبادت کا وہ اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خاص بندہ ہونے کا شرف دیا سرکار کی معراج کے صدقے مولا۔ ہمیں بھی وہ جتنی عظمتیں، برکتیں، بزرگی ہیں جو تم نے سرکار کے غلاموں کے لیے رکھی ہیں مولا، ہمیں بھی ان سے سرفراز فرماؤ، مستفید فرماؤ، کفارہ سیئات و شاخ ذریعہ نجات بناؤ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔